मोहतरम सामीन, मेरे सामने हदीसों की किताब बुखारी मौजूद है। उसके किताबुल ईमान से एक हदीस पर मैं आपके खिदमत में कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। हदीस का नंबर है 52 नंबर हदीस और बाब का नंबर है 41। इस हदीस का मतन ये है, अन अलकमता बिन वक्कास अन उमर, ये रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, तहकीक फरमाया रसूल अलैहि सलाम ने, अल आमाल बिन निय्यह वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतहु लिदुनिया युसीबुहा औ इमरातिन यतज़व्वजुहा फहिजरतहु इला मा हाजर इलैह। दोस्तों, इस हदीस में मोटी बात खुलासा ये है कि अल आमाल बिन्निया, अमल नियत के साथ हुआ करते हैं। ये बात कुरान में नियत का लफ्ज़ पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है। हदीस में इसने लाया है, हदीस बनाने वाले नबी अलैहिस्सलाम के तरफ निस्बत इन अल्फाज की झूठी है। नबी कुरान से बाहर बात नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। जब कुरान में नियत का लफ्ज़ नहीं है तो बुखारी ने ये लफ्ज़ क्यों लाया? लेकिन ये बात खुलती है आगे, लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, फमन, हर आदमी के लिए वो कुछ है जिसकी वो नियत करे। सोचने के अल्फाज हैं। फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिस किसी की हिजरत हो अल्लाह और रसूल की तरफ, फिर हिजरत वही तस्वर की जाएगी कि इसने अल्लाह रसूल के लिए हिजरत की। फमन कानत हिजरतहु लिदुनिया, जिसकी नियत हो कि मैं पैसे जाके कमाऊँ हिजरत करके, युसीबुहा, वो जाके पैसों को हासिल करेगा। औ इमरातुन, या नियत ये है कि मैं शादी करूँ जाके तो उसको शादी मिल जाएगी। फिर जिसकी हिजरत जिस मकसद के लिए होगी वो हिजरत उस मकसद वाली हिजरत बोली जाएगी। ये गोया कि इस हदीस के ज़रिए इमाम बुखारी ने असहाब रसूल पर तोहमत दी है, ताना दिया है, बहतान दिया है कि ये मदीने गए थे बीवी हासिल करने, शादियाँ करने। फिर ये हदीसें भी बनाई कि अंसार सहाबा ने मुहाजिर सहाबा के हमदर्दी में, इस्तकबाल में वहाँ उनको कहा कि तुम लटे फटे आए हो, अकेले तन्हा, और मेरे पास 2 बीवी हैं, एक तू ले ले। किसी सहाबी ने अंसारी ने दूसरे मुहाजिर सहाबी को कहा, तू, मेरे पास 2 बीवी हैं, एक बीवी तो तू ले ले। ये भी हदीसें बनाई है और वो भी झूठी हैं, ये हदीस भी झूठी है। ये हदीसें गोया के नबी अलैहिस्सलाम के साथियों के ऊपर एक तोहमत है कि इनकी हिजरत दुनिया कमाने की भी थी और औरतें हासिल करने की भी थी, जबकि पूरे कुरान में ये बात नहीं है। वैसे औरतें एक अंसारी सहाबी के पास 2 हों, 3 हों, ये भी इसने झूठ इमाम बुखारी ने लिखा है। लेकिन सवाल है कि जब कुरान कहता है ये अंसार सहाबा या नबी की टीम जो है, हिजरत से पहले भी मदीने में इस्लाम लाने वाले बहुत सारे थे, इस्लाम पर चलने वाले बहुत सारे थे, कुरान पर चलने वाले बहुत सारे थे। यही तो वजह था कि नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत मदीने को हुई कि तेरी टीम वहाँ है, जाओ जाके हुक्मरानी का ऐलान करो, वहाँ से हुकूमत चलाओ। तो इतनी जमायत वहाँ इस्लाम में शामिल दाखिल पहले थी, तो वो कुरान पर चलते थे। कुरान ने कहा हुआ है कि
شادی ایک ہونی چاہیے، بیوی ایک رکھنی چاہیے، یہ قرآن کا قانون جنگوں سے پہلے تھا۔ جنگوں کے بعد عارضی طور پر بے سہارا عورتوں کو عارضی طور پر ایک سے مزید رکھنے کی بات تھی۔ اب ہجرت کرتے وقت ایسی بات، یہ آیت عورتوں کے زیادہ رکھنے 1 سے 4 تک، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے کی بات میں تو وہ قرآن پر چلتے تھے۔ یہ بخاری نے حدیث پہ بنا کر کے گویا کہ تأثر دیا تھا کہ نبی کے ساتھی جو انصاری تھے وہ 2 3 4 بیویاں رکھے بیٹھے تھے۔ یہ جھوٹ ہے امام بخاری کا، یہ جھوٹی حدیث ہے کہ حدیث یہ نبی کے ہجرت کرنے والے صحابی بھی کوئی دنیا داری کے لیے ہجرت کر گیا ہے، کوئی بیوی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر گیا ہے، اور یہ یہاں گھر سے مدینے سے بغیر بیویوں کے گویا کہ یہ تأثر دے رہا ہے کہ اکیلے گئے تھے۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے امام بخاری کی۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات امک وبنات اماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک۔ اب بتائیں، نبی علیہ السلام کو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیری پھپھی زاد لڑکیاں، تیری اماتک چچا زاد لڑکے، و بنات اماتک پھپھی زاد لڑکے، و بنات خالک تیری ماموں زاد لڑکے، و بنات خالاتک اور تیری خالہ زاد لڑکے، اللاتی ہاجرن معک جو تیرے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں۔ یہ ایک نبی کے کنبہ خاندان سارا ہجرت کر کے آیا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ احزاب کی نمبر 50 ہے آیت کا۔ ایک نبی کی چچا زاد اور پھپھی زاد بھی ساری ہجرت کر کے آئی ہیں، تو ایک نبی کے ساتھ یہ ٹیم آئی ہے، یہاں پہلے آ چکی ہے ہجرت میں جن کا قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ تو باقی جو دوسرے صحابہ ہیں ان کی بھی تو چچا زاد ہوں گی، ان کی بھی تو خالہ زاد ہوں گی، ان کے بھی تو ایسے عزیز عورتیں ہوں گی۔ ایک نبی کی اتنی عورتیں جمع کے ساتھ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو سب صحابہ کنبوں سمیت جو مسلمان ہوئے تھے مکہ میں وہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ بخاری جھوٹ کہتا ہے کہ ان کو بیویاں نہیں تھیں، انصاری صحابیوں نے اپنی بیوی ان کو دلائی ہے۔ تو اس حدیث سے آپ سمجھیں حدیث بنانے والوں کی ذہنیت کو، تہمت کو، کہ ہجرت دین کے لیے نہیں ہوئی ہے، ہجرت مکہ کو فتح کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے صحابہ کی، وہاں پیسے کمانے کے لیے ہوئی ہے۔ میں اس طرح کی ان کی حدیثیں آپ کو پہلے بھی درس میں بتا چکا ہوں، جس میں بخاری نے خود لکھا ہے کہ یہ آئے تھے ہجرت کرنے کہ یہاں عربوں کے قبیلوں کے اوپر چڑھائی کر کے ان کے عورتوں کو لونڈیاں بنا کر کے اور ان کے ساتھ زنائیں کر کے اور بازار میں کنواری کے دام میں بیچنے کے دھندا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے گزشتہ لیکچروں میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایک جھوٹ کہ نیت کے ساتھ سب اعمال ہوتے ہیں۔ بھئی نیت کے ساتھ اعمال ہوتے تو قرآن نیت کا لفظ کہہ دیتا۔ نیت ایک چوری کا حربہ ہے کہ تم بدمعاشی کرو، پکڑے جاؤ تو پھر جان چھڑانے کے لیے کہو کہ بھئی میری نیت یہ نہیں تھی، میرا ارادے کے لیے تو قرآن کا لفظ ہے، ارادہ قرآن کا لفظ ہے کہ ومن اراد الآخرت وسعی لہا سعیہا، جس نے ارادہ کیا آخرت کو اللہ کے ہاں اچھا صاف ستھرا ہو کر پیش ہونے کا، تو سعی لہا سعیہا اس کے لیے کوشش بھی کی زندگی میں، یعنی کوشش بھی اس نیک ناموسی اور اچھے عمل کی کوشش بھی کرے۔ نیت میں تو یہ جان چھڑانے کا ایک حربہ ہے جس کو قرآن نے کبھی سارے یعنی اپنے
114 صورتوں کے اندر کہیں بھی نیت کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ یہ حربہ صحابہ پر نیت کا بخاری اپنی حدیث میں لگا کر کے پھر ان کے ہجرت کو داغدار کر رہا ہے کہ ان کی ہجرتیں بیویاں حاصل کرنے اور پیسے کمانے کے لیے تھی۔